إلهي وسيدي ومولاي. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: الفاطمۃ بضعۃ منی من سرها فقد سرنی ومن اضاءها فقد اضاءنی. ناظرین محترم و سامعین مکرم، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے ایام فاطمیہ، چونکہ ایام فاطمیہ کے دن ہیں، انتظامیہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ہمیں جناب زہرا کے سلام اللہ علیہا کے بارے میں کوئی ریکارڈنگ دے دیں. زہرا سلام اللہ علیہا، زہرا مرضیہ، ایک راز ہے خدا کے رازوں میں سے، سر ہے اسرار من اللہ. جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں مختصر عرض کروں. جناب سرور کائنات ارشاد فرمایا: الفاطمۃ بضعۃ منی. البضعہ البضعہ با کے کسرہ کے ساتھ، با کے فتح کے ساتھ، دونوں کا معنی گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے. سرور کائنات نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کا جملہ ارشاد فرمایا کہ جناب زہرا فاطمہ میرے بدن کا حصہ ہے، ٹکڑا ہے. جس نے اس کو خوش کیا اس نے میں رسول خدا کو خوش کیا. جس نے زہرا کو ناراض کیا اس نے میں رسول اللہ کو ناراض کیا. عزیزان، حاضرین و ناظرین، پیغمبر نے جز قرار دیا ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو. میرے بدن کا ٹکڑا ہے، جز ہے. علماء جز کی دو قسمیں بیان کرتے ہیں. کچھ اجزاء ایسے ہوتے ہیں جن پہ کل کی بقا موقوف ہوتی ہے. کچھ اجزاء ایسے ہوتے ہیں جن کے جدا ہونے سے کل باقی رہتا ہے. انسان کا بدن ہے، ہاتھ کٹ جائے کل باقی ہے، کان کٹ جائے کل باقی ہے. مگر کچھ اعضاء ایسے ہیں جن کے چلے جانے سے کل بھی ختم ہو جاتا ہے، معدوم ہو جاتا ہے. پیغمبر خدا نے فرمایا: الفاطمۃ بضعۃ منی. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پیغمبر خدا نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جناب زہرا کو اپنے بدن کا جز قرار دیا ہے اور ٹکڑا قرار دیا ہے، دیکھنا یہ ہے یہ کون سا ٹکڑا ہے. تو ایک اور مقام پہ میرے آقا فرماتے ہیں: الفاطمۃ بضعۃ منی. فاطمہ میرے بدن کا ایک ٹکڑا ہے. اللتی بین جنبی، یہ ایسا ٹکڑا ہے جو میرے پہلو میں ہے. تو پیغمبر خدا نے جناب زہرا کو اپنا دل قرار دیا ہے، میرا قلب ہے، میرا دل ہے. بہرحال یہ عظمت ہے جناب زہرا کی
کہ جس کے بارے میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس نے زہرا کو خوش کیا اس نے میں محمد کو خوش کیا، جس نے جناب زہرا کو ناراض کیا اس نے میں سرور کائنات کو ناراض کیا۔ عزیزان، ایک اور مقام پہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں، اذا کانت دخلت علی رسول اللہ، جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا کے ہاں آتی، دو قسم کی روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں ہے فقام علیہا، حضرت جناب زہرا کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے۔ ایک اور روایت میں یوں ملتا ہے فقام الیہا۔ اب بڑا فرق ہے لہا اور الیہا کا۔ اگر لہا والی روایت کو پڑھا جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ پیغمبر خدا جناب زہرا کے لیے کھڑے ہو جاتے استقبال کے لیے، مگر دوسری روایت کو جب پڑھا جائے تو اس میں شیرینی بڑھ جاتی ہے، اس کی مٹھاس بڑھ جاتی ہے، انسان کو معنی کرنے میں لطف آتا ہے۔ اذا کانت دخلت علی رسول اللہ، جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا کے ہاں تشریف لے آتی، فقام الیہا، حضرت اٹھتے چند قدم چل کے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا استقبال فرمایا کرتے تھے۔ فاجلسہا فی مجلسہ، پھر جناب زہرا کو وہاں پہ بٹھاتے جہاں پہ خود بیٹھتے تھے۔ یہ پیغمبر خدا کا اٹھنا، زہرا سلام اللہ علیہا کا احترام کرنا، کیا اس عنوان سے ہے کہ وہ بیٹی تھی، دختر تھی؟ نہیں، اگر دختر ہونے کے اعتبار سے یہ اٹھنا ہوتا تو پھر ہمارے لیے سنت ہوتا کہ ہم بھی اپنی بیٹیوں کے لیے اتنا استقبال کرتے اور اٹھ کے ملتے۔ پیغمبر کا جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے اٹھنا اور چند قدم چل کے استقبال کرنا یہ خدا کی خاطر تھا، اللہ کے حکم کی اطاعت تھی، عظمت ہے زہرا سلام اللہ علیہا کی۔ ایک دفعہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے جناب علی علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا، یا ابن عم ما وجدتنی خائنتاً، یا علی مجھے آپ نے کبھی بھی خائنہ نہیں پایا، ولا وجدتنی کاذبۃً، اور نہ ہی مجھے آپ نے کاذبہ پایا ہے، کبھی جھوٹا نہیں پایا، خائنہ نہیں پایا، کاذبہ نہیں پایا، ولا مخالفتاً، یا علی جب سے آپ کے گھر میں آئی ہوں مجھے آپ نے کسی حکم میں مخالفت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا یہ کہنا میرے آقا علی بن ابی طالب فرماتے ہیں، معاذ اللہ یا زہرا، العیاذ باللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے تو خائنہ ہو، کاذبہ ہو، مخالفہ ہو۔ حضرت نے جناب زہرا کے یہاں پہ پھر فضائل پڑھنا شروع کیے۔ میرے آقا علی بن ابی طالب فرماتے ہیں، زہرا انت اعلم باللہ، اے زہرا تو اللہ کی معرفت میں سب سے آگے ہے، معرفت خداوندی میں سب سے آگے ہے۔ وَأَبَرَّ، زہرا تو نیکی کرنے میں اور احسان کرنے میں سب سے آگے ہے۔ وَأَكْرَمُ إِلَى اللَّهِ،
اے زہرا تو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم ہے، صاحب عزت ہے۔ جناب سرور کائنات نے جناب علی ابن ابی طالب سے پوچھا، یا علی آپ نے زہرا کو کیسے پایا ہے؟ میرے آقا نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا، نعم العون علی طاعت اللہ۔ یا رسول اللہ، زہرا میرے لیے بہترین معاون تھی، بہترین ساتھی تھی، بہترین مددگار تھی اللہ کی اطاعت میں۔ اتنی عظمت زہرا کی کہ پیغمبر فرماتے ہیں الفاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے بابا کی ماں ہے۔ اس کی مختلف تعویلیں کی گئی ہیں، مگر خالق کائنات نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا پیغمبر کے گھر بھیج کر پیغمبر سے زہرا کا احترام کروا کے دنیا کو بتا دیا، دنیا والوں بیٹیاں محبت کے لائق ہیں، پیار کے لائق ہیں، اس طرح نہیں ہے کہ ان کو زندہ درگور کر دیا جائے۔ پیغمبر خدا نے اپنی بیٹی کو والہانہ پیار کیا، محبت کی، احترام کی نگاہوں سے دیکھا۔ ریکارڈنگ زیادہ لمبی نہ ہو جائے، میں آخری جملہ کہوں، کتنی عظمت ہے زہرا سلام اللہ علیہا کے در کی۔ جب آخری وقت ہے، زہرا کی گود میں بابے کا سر ہے، پیغمبر کا آخری وقت ہے، دق الباب ہوتا ہے۔ میری آقا زادی کہتی ہیں من علی الباب، کون ہے دروازہ پہ؟ میرا بابا بیمار ہے، چلا جا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دق الباب ہوتا ہے، پھر میری آقا زادی پوچھتی ہیں من علی الباب، کون ہے دروازہ پہ؟ میری آقا زادی نے کہا میں نے پہلے بھی بتایا ہے میرے بابا بیمار ہیں، چلا جا پھر آنا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب تیسری مرتبہ دق الباب ہوا، جناب زہرا سلام اللہ علیہا اور تو کچھ نہیں کیا، بس گرم گرم آنسو گرے بابا کے رخسار پہ۔ میرے آقا نے آنکھیں کھولی، فرمایا زہرا کس نے رلا دیا؟ ابھی تو میں زندہ ہوں۔ بابا تیسری بار ہے، دق الباب ہو رہا ہے، میں کہہ رہی ہوں میرا بابا بیمار ہے، لیکن وہ رہ نہیں رہا، باز نہیں آ رہا، بار بار دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا زہرا یہ تیرے در کی عظمت ہے، تیرے در پہ آنے والا وہ ہے جس کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے، تیرے بابے کا آخری وقت ہے، ملک الموت ہے۔ زہرا تیرے در کی عظمت ہے، وہ تیری اجازت کے بغیر نہیں آئے گا، جب تک تو اجازت نہیں دے گی۔ زہرا اجازت دے دے، تیرے بابے کے جانے کا وقت تو آ گیا ہے، میں قربان جاؤں۔ زہرا جس کے دل پہ، زہرا کے دل پہ کیا گزری ہوگی، جس دروازے پہ بابا انما یرید اللہ کی تلاوت کیا کرتے تھے، جبرائیل آ کے رک جایا کرتے تھے، ملک الموت آ کے رک گیا، اجازت کے بغیر داخل نہ ہو سکا۔ زہرا کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب ایک ہاتھ میں لکڑیاں تھی، ایک ہاتھ میں آگ تھی، مسلمانوں کا ہجوم تھا اور کہہ رہے تھے زہرا دروازہ کھولو اور علی کو باہر نکالو ورنہ تیرے گھر کو آگ لگا دی جائے گی۔ عزادارو زہرا کہتی ہیں مسلمانوں یہ تمہارے رسول کی بیٹی کا گھر ہے، اس میں حسنین رہتے ہیں۔ کسی نے کوئی بات نہ مانی، ایک دفعہ آگ کے شعلے بڑھے، ایک ظالم نے دھکا مارا، جناب زہرا کے اوپر آ کے گرا، پہلو زخمی ہوا، کہا اماں فضہ جلدی آ، میرا محسن شہید ہو گیا ہے، اماں فضہ جلدی آؤ۔ حالت غش میں آ گئی جناب زہرا۔ اب جب آنکھ کھلی کیا دیکھا، جناب علی کو گردن میں رسیاں ڈالی ہوئی ہیں، گرفتار کر کے آ رہے ہیں، اپنا درد بھول گیا۔ زہرا جلدی سے اٹھی، دامن علی کو تھاما، کہا خبردار میرے شوہر کو نہ لے جانا،
ایک ظالم نے تازیانے مارے، تازیانوں سے ہاتھ نہ کھلا۔ میں نے ایک بڑی معتبر کتاب میں روایت پڑھی ہے، ایک ظالم بڑھا، جب دیکھا جناب زہرا کا دامن علی نہیں چھوٹا، ہاتھ سے تازیانے لگ رہے ہیں، ایک ظالم بڑھتا ہے، زہرا کے منہ پہ تماچا مارتا ہے، زہرا زمین پہ گر جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔